تو آپ علیہ السلام غزوہ بنی المستلق جو 6 ہجری میں آپ گئے تھے اس غزوے کے لیے، واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ ام المومنین کم عمر تھی، وزن بھی اس کا اتنا نہ تھا، تو وہ قضاء حاجت کے لیے گئی۔ اتنے میں قافلہ اعلان ہوا کہ چلتے ہیں، تو لوگوں نے ہودج اٹھا کر جس میں ام المومنین بیٹھتے تھے، تو وہ کئی بندے اٹھاتے تھے۔ ام المومنین کا ویسے بھی وزن اتنا نہ تھا، تو انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ اس میں وہ ہے یا نہیں، وہ یہ سمجھے کہ اس میں وہ ہے، تو بس قافلہ روانہ ہوا۔ ام المومنین جب واپس آئی تو پریشان ہو گئے کہ کوئی نہیں ہے، جگہ خالی، لیکن ایسے سخت موقع پر اس نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا کہ قافلے کے پیچھے جانا فضول ہے، شاید راستے سے بھٹک نہ جائے، راستہ بھول نہ جاؤ، اور یہ تو یقین ہے کہ وہ ہودج دیکھ کے میرے پیچھے ضرور کسی نہ کسی کو بیچ دیں گے معلومات کے لیے، تو وہی بیٹھ گئی۔ اور صفوان رضی اللہ عنہ وہ مقرر تھے اس کے پیچھے کے، اکثر قافلے کے پیچھے بندے مقرر ہوتا ہے، کچھ رہ جائے تو وہ اٹھا کے لے آتے۔ تو انہوں نے دیکھا آگے تو کہ ایک بندہ سویا ہے، چادر لپیٹ کے، آواز دی، پہچان گئے، وہ ام المومنین کو پہلے دیکھ چکے تھے۔ تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر سواری سے اتر گئے، ام المومنین بیٹھ گئے اور وہ مہار پکڑ کے بس چلنے لگے۔ تو دن کے وقت صبح ایسا ہوا، اور 4-5 گھنٹے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ سفر کرتی ہے، اور وہ قافلے تک پہنچ گئے۔ تو دن دہاڑے، اور پھر ام المومنین جیسے پاک دامن عورت، لیکن رسول اللہ کے دشمن تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، موقع ملا ان کو، وہ کسی موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتے آپ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو یہ تو ان کو موقع ہاتھ آیا، تو منصوبہ بنایا، ایک کے کان میں کہا کہ یہ 4 گھنٹے کہاں گئی تھی، کیوں لیٹ ہو گئی، اور اتنا پتہ نہ تھا اس کو کہ قافلہ کے روانگی ہے اور یہ قضاء حاجت کے لیے اس وقت کی ہو گئی۔ شیطانی آدمی جب وسوسے ڈالتے ہیں نا تو شیاطین ساتھ ہوتے ہیں، تو کئی لوگوں میں ان کا اپنا بڑا جتھا تھا، وہ بھی ساتھ پروپیگنڈے میں شامل ہو گئے، اور پھر کچھ سیدھا سادہ مسلمان لوگ بھی اس کے شکار ہو گئے۔ مصدح رضی اللہ عنہ وہ بھی شکار ہو گئے، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خالزاد تھے۔ حسان ابن ثابت بھی شکار ہو گئے، عورتوں میں حمنہ بنت جہش رضی اللہ عنہ وہ بھی شکار ہو گئے۔ یہ مخلصین تھے۔ تو کبھی میڈیا ایسا خطرناک پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اچھے اچھے مومن بھی اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک مہینے تک آپ علیہ السلام پریشان تھے، کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ مومن کا شان یہ ہے کہ بے دلیل تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نہیں الزام لگا سکتے ہیں۔ اور تفصیلی واقعہ ہے، ام المومنین کہتے کئی دن تو مجھے پتہ ہی نہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام کا مزاج دیکھے کہ پہلے جیسے تعلق نہیں، میں بھی حیران تھی کہ یہ کیوں۔ تو پھر قضاء حاجت کے لیے جا رہے تھے، تو مصدح کے والدے کے پاؤں پھسل گئے، تو وہ کہنے لگے مصدح برباد ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہا آپ سیدھی ساری عورت ہے، آپ کو اتنا پتہ نہیں باہر کتنا بڑے پیمانے پر پروپیگنڈا ہے آپ کے خلاف۔ تو میں یہ سن کر کہتی ہے اللہ گواہ ہے قضاء حاجت کی ضرورت ہی ختم، وہ قضاء حاجت ایسے ہی خشک ہو گئے۔ میں گھر آئی اور آپ علیہ السلام سے میں نے کہا میں باپ کے گھر جا سکتی ہوں؟ تو آپ نے اجازت دی جا سکتے۔ تو میں اپنے والدہ کے گھر آئی، تو والدہ سے میں نے کہا، تو ظاہر ہے والدہ سے بھی شکوہ کرتے ہیں کہ غم تو میرا تھا۔ والدہ نے مجھے تسلی دی کہ جو بیوی شوہر کو پسند ہو، شوہر زیادہ پسند کرتا ہے تو اکثر اس کے ساتھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں، آپ صبر کریں۔ میرا والد تو پہلے سے نرم دل تھا، قرآن پڑھ کے وہ ہر وقت روتے تھے، تو یہ وہ گھر کے بالائے منزل پہ قرآن میں مصروف تھے، اور یہ سن کے وہ اور پریشان تھے۔ لیکن مجھے پتہ چلا کہ ان کو پہلے سے واقعی کا پتہ ہے۔ تو کئی دن اس میں گزر گئے، اور وہ خود کہتی ہے اللہ گواہ ہے کوئی لمحہ مجھ پر ایسا نہ گزرا کہ میرے آنکھیں خشک ہو گئے۔ تو
کئی 18 دن بعد آپ علیہ السلام ہمارے گھر آئے اور پھر مجھ سے الگ ہو کے کہنے لگے کہ ام المومنین آپ صاف بتا دیں، اگر آپ سے واقعی کوئی گناہ ہو چکے ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ معافی کرنے والا ہے، اگر نہیں تو آپ یقین صاف کہہ دیں۔ یہ دلیل ہے آپ علیہ السلام عالم الغیب نہیں۔ تو کہتے ہیں اس وقت مجھ سے یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گئی میں کہ کیا نام تھا، غم کی وجہ سے۔ تو میں کہنے لگی کہ میرے حالت یوسف کے والد جیسے ہے کہ انہوں نے اپنا تمام تر فریاد اللہ کے سامنے پیش کی، اشکو بسی و حزنی اللہ۔ تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور وہ اس واقعے کے حقیقت کو ظاہر کرے گا۔ اور میں نے آپ علیہ السلام سے کہا اگر میں سچ کہوں تو تم یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں جھوٹ کہوں تو اپنے اوپر ایک الزام کیوں لگا دوں۔ تو اتنے میں اچانک آپ علیہ السلام کے حالات بدل گئے اور وہی شروع ہوئی، وہی کی کیفیت کا تو مجھے اندازہ تھا۔ اور کچھ دیر بعد آپ علیہ السلام پر پسینے آئے، جب چادر مبارک ہٹا کے تو خوش تھے بہت زیادہ، اور مجھے خوشخبری دی کہ قرآن کریم نازل ہوا آپ کے بارے میں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ آیتیں آئے۔ مجھے والدین نے کہا کہ اٹھ کے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں کہنے لگی کہ میں پہلے اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں، باقی تو اس نے نازل کی ہے، پھر بعد میں آپ علیہ السلام کا۔ تفسیر قرطبی مفسرین لکھتے ہیں کہ ام المومنین کا عظمت شان ہے کہ یوسف علیہ السلام کی صفائی تو ایک شاہد نے دی، اور بی بی مریم کی صفائی خود اس کے بیٹے نے دی، اور ام المومنین کی صفائی اس کے لیے اللہ نے عرش سے خود جبریل کو اتارا، اور باقاعدہ وہی مطلوع اس کے بارے میں نازل۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میرا وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں ایسے وہی آئے گی، بلکہ میرا یہ خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو خواب دکھا دے اور اس سے آپ علیہ السلام کو پتہ چلے۔